بھی جاری ہے تو آپ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ہی رہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ ہی رہیں۔ آپ بھی نئی نئی باتیں جو ہیں وہ ہر دفعہ ٹھیک نہیں ہوتی، پرانا راستہ پرانے بابوں کا ٹھیک ہوتا ہے۔ یکم محرم شریف ہی کو آپ نے قبول کیا اور اسی پر آپ استقامت کے ساتھ چلیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد محبت سے منائی جائے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ کل یا پرسوں آپ کا یوم شہادت ہے، ہمارے پاکستان کے طول و عرض میں آج قریباً ہر مسجد میں حضرت عمر کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا دیہات نہیں ہوگا، کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس مسجد کے ممبر پہ خطیب مسلمان ہو اور وہ جناب عمر کی شان نہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت عمر کو خراج محبت عقیدت ہر ممبر سے، ہر مسجد سے، ہر جگہ سے مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ تو بحمداللہ ہم تو ہیں ہی فاروقی مسجد والے، ظاہر ہے ہماری تو مسجد ہی فاروقی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس کو موسوم کیا گیا ہے کہ یہ فاروق والی ہے۔ تو فاروق والی میں فاروق کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر کہاں پہ ہوگا؟ میں تو ابھی حیدر کرار میں بھی کر کے آیا ہوں۔ تو لہذا اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا اس ہستی کا جسے مصطفیٰ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ آپ ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ سخت افسوس ہوتا ہے ان ذہنوں پر، ان لوگوں پر، ان کی زبانوں پر، ان کے احوال پر جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کمزور گستاخانہ جملے اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ عمر مراد مصطفیٰ ہے، عمر مصطفیٰ کی چاہت ہیں، عمر مصطفیٰ کی پسند ہیں۔ اب بولے نہیں، پیار سے بولے ذرا سنیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، کلمہ پڑھنے والا گناہگار سے گناہگار بھی مسلمان کہتا ہے یار نالین شریف کا نقش میرے سینے پہ لگا ہوا ہونا چاہیے، میرے ماتھے پہ سجا ہوا ہونا چاہیے، اسے میرے آقا کے نالین سے نسبت ہے۔ وہ نقش نہیں ہے، وہ نالین نہیں ہے جو سرکار کے ڈائریکٹ قدم مبارک چوم چکے ہیں، صرف نقش بنایا گیا ہے ان نالین کا جنہوں نے کبھی مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا تھا۔ تو ہر مسلمان کہتا ہے اس نالین کے نقش کو میرے ماتھے پہ بھی سجاؤ، میرے سینے پہ بھی سجاؤ۔ اسے نسبت ہو گئی ہے ان نالین سے جن نالین نے مصطفیٰ کے قدمین کو چوما ہے۔ تو یار جو نالین مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، اگر ان کے نقشے تجھے اتنے اچھے لگتے ہیں تو وہ عمر اچھا کیوں نہیں لگتا جسے مصطفیٰ نے اللہ سے مانگ کے لیا؟ وہ عمر اچھا کیوں نہیں لگتا جس کے گھر میں مصطفیٰ دولہا بن کے تشریف لے گئے؟ بھائی عمر کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے دل سے، تو عمر اچھا کیوں نہیں لگتا جسے مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں؟ چونکہ مومن کی اپنی پسند تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو مصطفیٰ کی مرضی پہ، خدا کی مرضی پہ قربان ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی پسند ہے جناب عمر، مصطفیٰ کی پسند ہے جناب عمر۔ تو لہذا اب سنیے ذرا اس عمر کی کیا شان ہے جس کے لیے مصطفیٰ اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں غلام بننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ خوش نصیب پہلے پہل جناب ابو بکر آئے، پہلے پہل جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئیں، پہلے پہل حیدر کرار آئے، پہلے پہل حضرت زید آئے۔ سبحان اللہ، ان خوش نصیبوں نے میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑا، غلامی میں آئے۔ اب
آنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی. آنے والے خوش نصیب جنہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا وہ مصطفیٰ کے دامن میں آنے لگے. جب یہ اسلام کا نور پھیلا, اسلام کی روشنی پھیلی, کفر لرزا گیا, کفر ترسا گیا, کفر گھبرا گیا, کفر کے پسینے چھوٹ گئے, روشنی آ گئی, نور آ گیا. مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرما دیا. اب اس دیے کو روشنی کو بجھانے کے لیے سارے اندھیروں کے چاہنے والے اکٹھے ہو گئے. کسی طریقے سے اس روشنی کو بجھایا جائے, مگر جس کی حفاظت خدا کرے, جس کی حفاظت خدا کرے, اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. مصطفیٰ کی حفاظت اللہ فرما رہا تھا. ایک کے بعد دوسرا آیا, دوسرے کے بعد تیسرا آیا, مرد آئے, عورتیں آئیں. انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا, حضور کی صحابیہ بنی. جب مکے کے حالات خراب ہو گئے, پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے لوگوں نے ہجرتیں کرنا شروع کر دی. جب لوگوں نے تنگ کیا, کہا مکے میں رہنا ہے تو مصطفیٰ کو چھوڑنا پڑے گا. مصطفیٰ والوں نے کہا مکہ چھوڑا جا سکتا ہے, محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر ہم سے وطن چھڑواتے ہو تو چھوڑ دیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آبائی گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, خاندان سے دور جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن مصطفیٰ والوں نے یہ سب کچھ کر کے کائنات کو دکھایا ہے. جب صحابیہ نے ہجرت کی اور مکہ چھوڑا, عمر بن خطاب کو پتا چلا, پہلے تو محمد کی خاطر مرد اتنی دلیریاں دکھا رہے تھے, یہ کیسا انقلاب آ گیا ہے, اب تو عورتیں بھی اتنی دلیر ہو گئی ہیں. جن عورتوں کو ہم اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے, جو عورتیں ہماری مرضی کے خلاف کھانا نہیں کھا سکتی تھیں, ہم اجازت نہ دیتے تو ان کے منہ میں نوالا نہ جاتا, عورتیں ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھیں. یہ محمد بھی کیسا انقلاب لے کے آ گئے ہیں. اب وہی عورتیں مردوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہیں اور کہتی ہیں محمد کے لیے اگر کہتے ہو ہم انہیں چھوڑیں یا مکہ رکھیں, مکہ چھوڑا جا سکتا ہے, محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب جب اس صحابیہ نے ہجرت کی, عمر بن خطاب کو ایک خاص قسم کی غیرت نے ابھارا, یہ ہماری بے عزتی ہے, مکے کی عورت ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر میں چلی جائے. اصل میں مصطفیٰ نے دعا مانگی تھی, اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما. پیار سے نہیں بولے آپ, محبت سے بولے, اور پیار سے بولے ذرا سبحان. میں نے اسی منبر پہ 28 سال آپ کو شان اہل بیت بھی سنائی ہے. اس منبر پہ میں نے آپ کو عظمت صحابہ بھی سنائی ہے. اسی منبر پہ میں نے آپ کو ازواج مطہرات کے پاکیزہ تذکرے بھی سنائے ہیں. 28 سال کا عرصہ میرا یہاں مکمل ہوا. شکم اگست کو میرے یہاں اس منبر پہ 28 سال مکمل ہونے والے ہیں. میں یہ کہنے لگا ہوں, میں نے ہر دور میں ہر وقت میں 28 سالوں میں جو میرے اساتذہ نے مجھے پڑھایا تھا, جو میرے پیر کے دروازے سے مجھے ملا تھا, میں نے اس کے پہنچانے میں ڈنڈی نہیں ماری, میں نے اس کے پہنچانے میں کوئی ذرا بھر بھی ڈنڈی نہیں ماری ہے. جو شان مصطفیٰ کی اہل بیت کی ہے اس کو بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے. جو شان مصطفیٰ کے صحابہ کی ہے اسے بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے. جو شان مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی ہے اسے بھی کھل کھل کے بیان کیا ہے. آج شان ہے اس کی جو میرے مصطفیٰ کی مراد ہے. سنو ذرا, جناب عمر کے پیچھے میرے مصطفیٰ کی دعا جا رہی تھی. اندر بار والے ایک ہو جائیں.
اندر بار والے ایک ہو جائیں. جناب عمر کا نام ہے, اندر بار والے ایک ہو جائیں. اور وہی کامیاب ہوگا جو عمر کے حوالے سے اندر باہر سے ایک ہو جائے گا. وہی کامیاب ہوگا جو جناب عمر کے حوالے سے اندر باہر سے ایک ہو جائے گا. ہمیں اندر باہر سے ایک کرنے والے گولڑا شریف کے سید, گولڑے شریف والے سید نجیب الطرفین, سید باپ کی طرف سے حسنی ہے, ماں کی طرف سے حسینی ہے. بہت سونا شجرہ ہے میرے گولڑے شریف والے پیروں کا, بہت حسین شجرہ ہے میرے غوث پاک کے شہزادوں کا. باپ ملا تو امام حسن, ماں ملی تو امام حسین کی بیٹی. سبحان اللہ. نجیب الطرفین سید ہیں گولڑا شریف والے. جب جناب عمر کا نام آیا, ان نجیب الطرفین سیدوں کی آنکھیں بھی چھلک پڑی. انہوں نے بھی اپنی پوری محبت کے ساتھ جناب عمر سے اپنی محبت کا اظہار کیا. میرے بابو جی کی تصویر سونا پیر نصیر, حضرت نصیر ملت چراغ گولڑا شریف, تصویر بابو جی بولے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے. وہ دعائیں قبول کرانے کی تمنائیں رکھنے والوں سیدوں نے نسخہ بتایا ہے. اگر دعائیں قبول کرانی ہے عمر کا نام لو, دعا قبولیت کے مقام پہ پہنچ جائے. میرے ساتھ ہم نوا ہو جائیں. آج جناب عمر کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے عمر کہاں ہے. ہم جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں, اور آپ کو خبر ہے نا فاروق کہاں آرام کر رہے ہیں. حضرت عمر کی اپنی بارگاہ ہی نہیں ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ ہی عمر کا ٹھکانہ ہے. مصطفیٰ کے پاس جناب عمر موجود ہے. آپ مسجد فاروقی میں ان کا نام لیں, مدینہ طیبہ گنبد خضرا میں جناب عمر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آج میرے آقا سے پیار کرنے والے میرا محبت سے نام لے رہے ہیں. اگر جناب عمر نے خوشی سے ایک طرف ہماری طرف دیکھ لیا, یقیناً مصطفیٰ کی نظر کرم بھی ہمیں نصیب ہو جائے. اس لیے پیار سے کہیے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے. بولے بولے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے. میری دعا نہیں, آپ کی دعا نہیں, سیدوں کی دعا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, یہ گولڑے شریف والے سید کہہ رہے ہیں جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے. حالانکہ سید کا نام ہی دعا کی قبولیت کے لیے کافی ہے, لیکن سیدوں کے بتلا رہے ہیں عمر سے کبھی ویر نہ کرنا, عمر سے کبھی دشمنی نہ کرنا, عمر کی کبھی گستاخی نہ کرنا. عمر عمر ہے, عمر کا نام لے لے تو اللہ دعائیں قبول فرما لیتا. اس لیے لوگوں کی تعلیم کے لیے سیدوں نے یہ کہا جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, وہ نام عمر, نام عمر, نام عمر ہے. میں نے تکرار سے ہی نہیں ہوا, چشتیوں کا تکرار, چشتیوں کا ردم اور چشتیوں کا معاملہ ذرا سر میں رہتا ہے. پیار سے کہیے وہ نام عمر, نام عمر, نام
زمینوں میں بنائے۔ یا رسول اللہ آپ کے آسمانوں کے وزیر کون ہیں؟ زمین کے وزیر کون ہیں؟ آپ کے بھی تو وزیر ہوں گے نا، آپ کو کون سے وزیر دیے گئے؟ میرے آقا نے فرمایا آسمانوں میں میرا ایک وزیر جبریل ہے، دوسرا میکائیل ہے، اور فرمایا زمین میں میرا ایک وزیر ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر پاکستان کا وزیر ہو تو پاکستان کا وزیر ہے، کسی اور ملک کا وزیر ہو وہ اس ملک کا وزیر ہے۔ میرا مصطفیٰ خدا کی بادشاہی کا بادشاہ ہے۔ کسی کی بادشاہی ایک ملک میں، کسی کی بادشاہی دوسرا ایک ملک میں، لیکن تمام دنیا کا بادشاہ اللہ نے خلیفہ اعظم مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے وزیر حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ گویا جہاں جہاں میرے آقا کی بادشاہی ہے وہاں وہاں عمر کی وزارت بھی چل رہی ہے۔ اس لیے پیار سے کہیے وہ نام عمر، نام عمر۔ اب سنیے ذرا یہ اتنا بڑا بندہ مصطفیٰ کی اہل بیت کے سامنے کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ نام عمر، نام عمر، مقام عمر، شان عمر، صدقے جناب عمر کی ہر ادا پہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب منبر پہ بیٹھے ہیں، جناب امام حسین آ گئے۔ اب سنیے ذرا، اب سنیے عمر کون ہے، عمر کا مقام کیا ہے، عمر نے امت کو سمجھایا کیا ہے کہ یہ عزت کہاں سے ملتی ہے، احترام کہاں سے ملتا ہے۔ منبر پہ بیٹھے ہیں، جناب سیدنا امام حسین تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین بڑھتے بڑھتے صفوں کو کراس کرتے کرتے جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی گئے۔ تمام صحابہ امیر المومنین کا خطبہ سن رہے ہیں۔ آج میرے پاس 500 700 1000 بندہ جمعہ پڑے، یہاں کوئی بندہ اٹھ کے آئے مجھے کہے چشتی صاحب ذرا آپ منبر سے نیچے اتریں، میں 1000 مرتبہ سوچوں گا یار اس وقت لوگ میرا خطبہ سن رہے ہیں، میں کیوں منبر کو چھوڑوں، لیکن صدقے جاؤں آج سید کو دیکھ کے جسے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، اور جی سیدوں کا اتنا اضافی احترام کیوں کیا جا رہا ہے، وہ جناب عمر کا کردار یاد رکھے، وہ جناب عمر کا کردار یاد رکھے۔ امام حسین صفوں میں سے گزرتے ہوئے آئے، گزرتے گزرتے منبر تک پہنچے، اپنی حالت میں امام حسین بول کے کہنے لگے یہ میرے بابا کا منبر ہے، یہ میرے بابا کا منبر ہے، یہ میرے نانا کا منبر ہے، نیچے اترو یہ میرے باپ کا منبر ہے، تم اپنے باپ کے منبر پہ بیٹھو، نیچے اترو یہ میرے باپ کا منبر ہے، جاؤ نیچے اتر کے اپنے باپ کے منبر پہ بیٹھو۔ لیکن وہ قربان جائیں آگے بھی تو وفادار غلام تھے۔ نا پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ، پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ذرا بھی محسوس نہیں کیا، ذرا بھی محسوس نہیں کیا، آپ نے حضرت امام حسین کو اٹھایا، جھولی میں بٹھایا اور بٹھا کے پھر آپ نے تمام صحابہ کو دکھایا میں کیسے حسین سے پیار کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اپنے سر سے امامہ اتارا، سر سے امامہ اتار کے حضرت امام حسین کے سامنے اپنا سر ننگا کر دیا، سر ننگا کر کے کہنے لگے حسین میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، منبر ہے ہی آپ کے باپ کا ہے،
ممبر ہے ہی آپ کے نانا کا، ممبر ہے ہی آپ کے گھر کا ہے. اپنے سر کو ننگا کر کے اپنی دستار اتار کے کہنے لگے او حسین ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں یہ اللہ نے اگائے ہیں یا تمہارے گھر کی خیرات ہمیں نصیب ہوئی؟ یعنی ہمارے سر کی ساری عزت اللہ نے آپ کے گھر کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے. کوئی ہر وقت کا امیر المومنین ہو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہو، بلوچستان تک اس کی حکومت آ چکی ہو، اور ایران بلوچستان اور سارا ایریا جس کے تب جناب ان کی خلافت میں شامل ہو چکا ہو. اتنا بڑا فرما روا لیکن حسین کے کہنے پہ نیچے اتر کے اپنا سر ننگا کر کے سید کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس نے بھرے مجمع میں سید کا احترام کر کے دکھایا وہ نام عمر ہے، نام عمر ہے، نام عمر ہے، یہ شان عمر ہے، یہ شان عمر ہے، یہ شان عمر ہے. میرے آقا کے سامنے ابو بکر و عمر آئے، سامنے آئے ہوتے ہی سامنے تھے، رہتے ہی ساتھ تھے. صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار کی مجلس لگتی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ سکے. ایک ابو بکر، دوسرے جناب عمر جو آنکھوں میں حضور سے اشاروں میں باتیں کیا کرتے تھے. حضور کا راز یہ سمجھتے تھے، ان کی آنکھوں کے اشارے مصطفیٰ سمجھتے تھے. جنہیں بھر کے آنکھیں بھر کے دیکھنے کا موقع ملا وہ جناب ابو بکر و عمر. اب دونوں سامنے آئے، سرکار نے دونوں کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ہذان السمع والبصر. یہ جو دو سامنے آ رہے ہیں یہ عام نہیں ہے. فرمایا یہ میرے کان بھی ہیں، یہ میری آنکھیں بھی ہیں. میں نے کچھ کہا ہے آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اللہ ہی سمجھے، ذرا سمجھو تو صحیح.